السلام علیکم بیٹا آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ چیپٹر نمبر 2 میں سے امپورٹنس آف بزنس کمیونیکیشن. پہلے ہم نے کمیونیکیشن کی بیسکس اور اس کی امپورٹنس اور بیسیکلی اس جو ٹرم کمیونیکیشن کو ہم نے دیکھا ہے اور پھر اس کے بینیفٹس بھی دیکھے ہیں بزنس پوائنٹ آف ویو سے اور ڈیلی لائف میں بھی. تو اس چیپٹر میں بیسیکلی صرف بیسک بزنس کمیونیکیشن کی بات ہو رہی ہے. تو کمیونیکیشن جو ہے وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو ود ایکسپینڈنگ بزنس ورڈ دا اسٹڈی آف بزنس کمیونیکیشن ہیز بیکم اے نیڈ فار اے بزنس مین اے اسٹوڈنٹ آف کامرس اینڈ ایگزیکٹو آف اے بزنس فرم. تو یہ ان سب کی ضرورت بن چکی ہے کمیونیکیشن. یہ اسٹڈی آف کمیونیکیشن جو ہے وہ ان سب کی ضرورت ہے. اینڈ اٹ اسٹڈی covers almost all the aspects of business activities. Now it has also become the skill which a businessman must possess if he wants to succeed in his field. So the business communication can be defined as a skill to conduct. تو پتہ یہ چلا کہ بزنس کمیونیکیشن جو ہے وہ ڈیفائن کی جا سکتی ہے ایسے کہ یہ ایسی اسکل ہے. Skill to conduct, to expand, and to promote business, and its study is indispensable for businessmen, top level executive, managers, employees. تو ایک ایسی اسکل جو کسی کام کو کرنے، اس کو ایکسپینڈ کرنے، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے، اور اس کی جو اسٹڈی ہے وہ انڈسپینسیبل ہے، یعنی جس کے بغیر گزارا نہیں، ناگزیر ہے بزنس مین کے لیے، ٹاپ کے ایگزیکٹوز جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی، مینیجرس کے لیے، امپلائیز کے لیے. دا فالوئنگ ڈسکشن تھروز لائٹ آن دا امپورٹنس آف بزنس کمیونیکیشن. لائف بلڈ آف ایوری آرگنائزیشن. An organization is a body comprising of group of person. ایک آرگنائزیشن جو ہوتی ہے وہ ایسے گروپ آف پیپل پر مشتمل ہوتی ہے. They organize themselves to develop an association for the specific business, professional, political, religious, recreational purposes. تو یہ ایسوسیشنز جو ہیں یہ بنی ہوتی ہیں، یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی بزنس پوائنٹ آف ویو سے، کسی پروفیشنل کی وجہ سے، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ریلیجیس ہوتی ہیں. این آرگنائزیشن کی ناٹ ورک وداؤٹ پراپر کمیونیکیشن. کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہو وہ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتی ہو، وہ کمیونیکیشن کے بغیر تو نہیں چل سکتی. اٹس ممبرز ایکسچینج انفارمیشن، آئیڈیاز، پلانز اینڈ پروگرامس. تو اس کے ممبرز جو ہیں یہ ظاہری بات ہے انفارمیشن، آئیڈیاز، پلان اور پروگرام وغیرہ جو آپس میں شیئر کرتے ہیں. تو ایکسچینج آف انفارمیشن تو ہے ہی کمیونیکیشن. تو دے میک ڈیسیجنس، ایگریمنٹس اینڈ کانٹریکٹس تھرو میوچل انٹریکشنز. تو اس کمیونیکیشن کے تھرو، اس انٹریکشنز کے تھرو وہ ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں، ایگریمنٹ کرتے ہیں، کانٹریکٹ کرتے ہیں. دس از ناٹ پاسبل وداؤٹ پراپر نالج آف بزنس کمیونیکیشن. اگر بزنس کمیونیکیشن نہیں ہے ان کے پاس نالج نہیں ہے کہ بزنس میں کمیونیکیشن اصل میں کیسے کی جاتی ہے، تو وہ اس بزنس کو، اس آرگنائزیشن کو رن نہیں کر سکتے. So everybody has a specific style of communication in according to his own business. So communication is rightly called the life blood of every organization. اصل میں یہ وہ لائف بلڈ ہے ہر آرگنائزیشن کا، جس کی وجہ سے ایک آرگنائزیشن رن کر سکتی ہے. اس لیے اس کو لائف بلڈ کہا گیا کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی ہے، خون، ایسا خون ہے ایک آرگنائزیشن کا. ایز ہیومن باڈی کین ناٹ سروائیو وداؤٹ بلڈ، same is the case with the organization which has to rely on the communication for its survival. تو خون جو ہے وہ ایک انسانی زندگی ضروری ہے جس طرح کے، اسی طرح کمیونیکیشن ایک آرگنائزیشن کے لیے، اس کے بقا کے لیے، اس کے سروائیول کے لیے ضروری ہے. کمیونیکیشن پلیز اے وائٹل رول ان دا یونیورس ان دا سروائیول، progress, promotion and expansion of business organization.
تو یہ ایک وائٹل رول ہے ان کا اس بزنس آرگنائزیشن کے اس کاموں میں، اس کی سروائیول میں، اس کی پروگرس میں. اٹ کی ناٹ سروائیو وداؤٹ افیکٹو کمیونیکیشن. تو کمیونیکیشن انیبلز اے بزنس فرم ٹو کیپ کلوز ٹچ اٹ ود اٹس کسٹمرس. تو سب سے پہلے تو کمیونیکیشن دیکھیں فائدہ کیا دے رہی ہے کسٹمرز کے ساتھ کلوز ریلیشن شپ بنانے کے لیے. ود دا ہیلپ آف کمیونیکیشن it is able to know their demands, liking and disliking and grievance, etc. تو ان کی پسند ناپسند، ان کی ضروریات، ان کے ناراضگیوں کو جاننے کی ضرورت کیسے پتہ چلے گا؟ کمیونیکیشن کی مدد سے. then through different communicative devices a business organization introduces its products and promote their sale. تو پھر مختلف کمیونیکیٹیو ڈیوائسز کے ذریعے ایک بزنس آرگنائزیشن اپنی پروڈکٹ انٹروڈیوس کرواتی ہے اور اپنی سیل کو پروموشن دیتی ہے. ان دی ایبسنس آف کمیونیکیشن، جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ ہے، ویڈیو لنک ہیں، اشتہارات ہیں، پمفلٹس ہیں. آپ ایک چھوٹے سے پمفلٹ کو اٹھاتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوتی ہیں، وہ چاہے کسی اکیڈمی کا ہو چھوٹی کا، چاہے کسی بڑی سے بڑی آرگنائزیشن کا ہو، چاہے کسی چھوٹے سے چھوٹے دوائی بیچنے والے کا ہو جو کہ بسوں میں کھڑے ہو کے دوائی بیچ رہا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ کمیونیکیٹ کر کے ہی دوائی بیچ رہا ہے نا. تو کمیونیکیشن ڈیوائسز استعمال کی جاتی ہیں اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے. تو ان دا ایبسنس آف کمیونیکیشن اٹ ول ریمین ان نون ان دا بزنس ورلڈ وچ ول بی فیٹل فار اٹس ایگزسٹنس. تو کمیونیکیشن کے بغیر تو یہ بزنس ورلڈ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. کمیونیکیشن از انڈسپینسیبل، ایک ممکن ہی نہیں اس کے بغیر فار رننگ این آرگنائزیشن انٹرنل افیئرز، کہ اس کے آرگنائزیشن کے انٹرنل افیئرز بھی اس کے بغیر نہیں رن کر سکتے نا. کیونکہ دا ایگزیکیوٹیو آف اے فرم، ایگزیکٹو آف اے فرم جو کہ ایک بڑا ایک ایگزیکٹو مطلب جو کہ اس کا آنر ہوتا ہے فرم کا، ہیز ٹو ڈیپینڈ اپان کمیونیکیشن while giving instructions to subordinate. He can enhance their efficiency through effective communication. اپنے ماتحتوں سے، اپنے سبارڈینیٹس، اپنے ورکر سے بات کرتے ہوئے اس کو بڑی ایفیشینٹ کمیونیکیشن چاہیے ہوتی ہے. سملرلی اسی طرح دا ورکرز آف دا فرم، اب جو کام کرنے والے ہیں، کمیونیکیٹ ود دیئر ہیڈ بائی سینڈنگ سجیشنز انفارمیشن ایکسپریسنگ دیئر گریوینس، اپنی پریشانیاں، اپنی سجیشن، اپنی انفارمیشن ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. وداؤٹ کمیونیکیشن دا ممبرز آف آرگنائزیشن کی ناٹ انٹریکٹ وتھ ایچ ادر. تو یہ تو ممبرز آف آرگنائزیشن جو ہیں، چاہے وہ ایک مالک ہے یا ایک امپلائی ہے یا ورکر ہے، وہ اپنی انفارمیشن تو شیئر ہی نہیں کر سکیں گے، وہ انٹریکٹ نہیں کر سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے. تو ایز اے ریزلٹ اٹس افیئرز ول کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل. تو اس کے بغیر تو جو ہے وہ ایک بالکل ایک جو ہے وہ روک بن جاتی ہے اور اس کے آگے کوئی اسٹاپیج لگ جاتی ہے. دا فرم ول بی ڈسٹین ٹو فیل، اور تو فیلور، تو یہ فرم جو ہے فیل ہو جائے گی. سو یو مے سے دیٹ دا کمیونیکیشن از اے ویری انیویٹیبل فار ایگزسٹنس آف این آرگنائزیشن. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کمیونیکیشن کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے بالکل ناگزیر ہے، اسی طرح جس طرح کہ ہیومن باڈی کے لیے بلڈ ہے. تو اس کے بعد کائنڈز آف بزنس کمیونیکیشن ہم پڑھ رہے ہیں. Business communication is rightly said lifeblood of an organization. It includes the internal as well as external communication. تو ہم اب کائنڈز آف بزنس کمیونیکیشن پڑھتے ہیں. بڑی آسان کائنڈز ہیں اور اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ انٹرنل کمیونیکیشن اور ایکسٹرنل آپ کو پتہ تو ہوگا ہی. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ انٹرنل کمیونیکیشن میں یعنی کہ اٹ از اے کمیونیکیشن ود ان این آرگنائزیشن، ایک آرگنائزیشن کے اندر جو کمیونیکیشن ہوتی ہے. You have to attend to matters of your organization through internal communication. تو آپ کو ان انٹرنل کمیونیکیشن کو دیکھنے کے لیے یا اپنے میٹرز کو، آرگنائزیشن کے میٹرز کو دیکھنے کے لیے اس انٹرنل کمیونیکیشن کو تو ظاہر بات ہے اس کو انوالو ہونا پڑتا ہے. اب یہ تین طرح کی ہوتی ہے جی، ایک ڈاؤن ورڈ ہے، ایک اپ ورڈ ہے، ایک ہاریزونٹل ہے. تو انٹرنل کمیونیکیشن از فردر ڈیوائڈیڈ انٹو 4 types of communication: the downward, upward, horizontal and diagonal.
So as an executive, you have to observe what is going on in your organization. تو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے آرگنائزیشن میں کیا چل رہا ہے. تو ایگزیکٹو کا کام کیونکہ سپروائزنگ ہوتا ہے، تو سپروائزر جو ہے وہ ظاہر بات دوسرے لوگوں سے اپنے بات چیت کرے گا، اپنے نیچلوں سے، اپنے اوپر والوں سے، اپنے جو اس کے ہم پلہ ہیں، جو اپنے اس کے فیلوز ہیں، جو اس کے کلیگز ہیں، جو اسی کے ڈپارٹمنٹ کے ہیں یا اسی کے رینک کے بندے ہیں، اپنے سے نچلوں کی بات کرتا ہے، اپنے سے اپنے مالکوں سے بھی بات کرتا ہے، اپنے آنر سے بھی بات کرتا ہے، اور اسی طرح اپنے جو لیول کے بندے ہیں ان سے بھی بات کرتا ہے. تو یہ سارے طرح کے جو ایک ڈپارٹمنٹل ایک اسٹیٹس ہے سب کے، اس کے مطابق یہ کائنڈز بنائی گئی ہیں. تو انٹرنل کمیونیکیشن ہیلپ یو انکریز پروڈکٹیوٹی. تو انٹرنل کمیونیکیشن جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی بڑھانے، پروفٹ بڑھانے، ایفیشنسی آف ورکرز بڑھانے کے لیے ہمیں کام کرتی ہے. یہ ہم اس کے فائدوں میں پڑھ چکے ہیں. ایز ویل ایز ڈیکریز دا چانسز آف لاس، نقصان کا کم ہوتا ہے، گریوینس آف ورکرز، پریشانیاں کم ہوتی ہیں ورکرز کی، ڈکلائن ان سیل میں جو کمی آ رہی ہے وہ کم ہوتی ہے کمیونیکیشن سے. تو ہیئر وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا 4 kinds of internal communications. So there are 4 types: downward communication, upward, horizontal and diagonal communication. تو ڈاؤنورڈ کمیونیکیشن جیسا کہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، اٹ از اے کمیونیکیشن فرام دا ٹاپ مینجمنٹ ٹو دا ورکرس. ہیڈ کی طرف سے ورکر کی طرف، یعنی ڈاؤنورڈ جو ایک کمیونیکیشن کی جاتی ہے فرام ٹاپ مینجمنٹ ٹو دا ورکر، اس کو ہم ڈاؤنورڈ کمیونیکیشن کہتے ہیں. اور آرگنائزیشنل decisions are usually made up at top level and flow down to the people who carry them out. تو جو ڈیسیجن ہے وہ تو ٹاپ کے جو لیول ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے، وہ ڈیسیجن لیتے ہیں اور پھر ان کو وہ ڈیسیجن فلو کرتے ہیں نچلے لوگوں کی طرف، یعنی ان تک پہنچائے جاتے ہیں جو کہ کیری دیم آؤٹ، جو ان پر عمل کرتے ہیں. when they receive the downward communication they are better motivated and implement the decision. جب بھی وہ ڈاؤنورڈ کمیونیکیشن ریسیو کرتے ہیں تو وہ بہتر طور پر اس پہ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو ایگزیکٹو ہیں، جو مینیجرز ہیں، جو سپروائزرز ہیں، وہ اپنے ورکر کے ساتھ ہمیشہ کمیونیکیشن میں رہیں. تو یہ بزنس کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح اپورڈ کمیونیکیشن کیا ہے؟ تو جیسے ڈاؤنورڈ آپ نے دیکھا، اس کے بالکل اپوزٹ جو ڈائریکشن ہے وہ اپورڈ ہوگی. اٹ از کمیونیکیشن فرام ورکرز ٹو دا ٹاپ مینجمنٹ. لائک وائز upward communication plays an important role in your organization. As an executive, you receive opinions, complaints and problems and suggestions from your employees. اپنے ورکر سے آپ کو یہ ساری چیزیں ملتی ہیں، رائے ملتی ہے، کمپلین ملتی ہیں، پرابلم ملتی ہیں. sometimes you have to deal with certain reports prepared by your subordinates. اور کچھ بعض اوقات آپ کے ورکرز آپ کو رپورٹس بنا کر تیار کر کے دیتے ہیں. تو دے آر کمیونیکیٹنگ ود اس. تو اگر ہم ایک آنر کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایگزیکٹو کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وی ہیو ٹو ڈیل ود دیز سرٹن رپورٹس. سو وی ہیو ٹو ہیو اے اسکل آف کمیونیکیشن سو دیٹ وی کین read and understand what the report is given to us. تو horizontal communication کیا ہے جی؟ it is communication among peers. پیئرس کہتے ہیں ایک ہی طرح کے لوگ، یعنی ایک ہی رینک کے، ایک ہی درجے کے، ایک ہی مرتبے کے لوگ، ان کو پیئرس کہتے ہیں. دس ٹائپ آف کمیونیکیشن فلوز فرام ون ڈپارٹمنٹ ٹو اندر اور فرام ون کولیگ ٹو اندر. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک مینیجر دوسرے مینیجر کو، یعنی سیل کا مینیجر تو پرچیز کے مینیجر کو وہ بھیج رہا ہے، مارکیٹنگ کے مینیجر کو، یعنی سارے مینیجر ہی آپس میں اگر کوئی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، کوئی ڈیٹا شیئر کرتے ہیں، تو that is called horizontal communication. Horizontal communication helps them solve the problem, perform job duties, arrange meetings and cooperate with each other. تو یہ سارے اس کے فائدے ہمیں دیتے ہیں. اسی طرح diagonal communication is a mixture of vertical and horizontal communication in which any direction may be adapted at the start and follow up stage. کہ نچلے طبقے سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ سارے ورکرز کو اگر اس میٹنگز میں ایڈ کر لیا جائے اور کمیونیکیشن لی جائے، یا ایک سروے کے طور پر کیا جائے کہ اگر آرگنائزیشن میں کوئی ایک پرابلم ہے یا آرگنائزیشن میں کوئی ایک ایشو چل رہا ہے،
اور اس میں ہر طبقے سے یعنی ہر رینک سے، ورکر سے لے کر مکینک سے لے کر اس کے سپروائزر سے لے کر پھر مینیجر کو، اور پھر ایگزیکٹو اور بورڈ آف گورنرز کو، اور اسی طرح جو انویسٹر ہے، یہ سارے بندے جو ہیں اگر ایک کاروبار میں شامل سارے لوگ جو ہے ایک بینچ پہ اکٹھے ہو کر، تو وہ اس کو ایک ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آپ اس کی فالو اپ، اس کا ریزلٹس لیتے ہیں کہ ورکرز کے اس کا کیا رزلٹ ہے، یا اس کے اوپر والے جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کا کیا رزلٹ ہے. یہ ایک ڈائگنل کمیونیکیشن ہوتی ہے جو کہ نیچے سے اوپر جاتی ہے یا اوپر سے نیچے آتی ہے. دین دا سیکنڈ ٹائپ آف کمیونیکیشن وی ہیو ایکسٹرنل کمیونیکیشن. انٹرنل کمیونیکیشن ہم نے دیکھا کہ جو چاروں کائنڈس تھی، ڈاؤن ورڈ، اپ ورڈ، ہاریزونٹل اینڈ ڈائگنل، these kinds are totally related to the works and communication which takes place inside an organization. So external communication is something opposite to it, and it is communication outside the organization. یہ communication ایسی ہے جو ہم باہر کے جو آرگنائزیشن کے باہر جو ہے وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں. مثلا ایک آرگنائزیشن دوسری آرگنائزیشن سے کیا بات کر رہی ہے. جسٹ ایز internal communication carries information up, down and across the organization, external communication carries it out of the organization. تو جو ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہے وہ اس کو اپنی آرگنائزیشن سے باہر لے کے جاتی ہے، کسٹمرز کے ساتھ، انویسٹرز کے ساتھ، اسٹاک ہولڈرز کے ساتھ، ایجنٹس کے ساتھ، ڈسٹریبیوٹرز کے ساتھ. تو کمپنیز ایکسچینج میسیجز، دیکھیں وہی بات آ گئی، کمپنیز ایکسچینج میسیجز ود کسٹمرز، ڈسٹریبیوٹرز، ایجنٹس، انویسٹرز، اسٹاک ہولڈرز. ان کے ساتھ جو بات ہے یہ ساری کی ساری کمیونیکیشن ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہے. دا ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہیز فار ریچنگ افیکٹ آن ریپرزنٹیشن اینڈ سکسیس آف این آرگنائزیشن. تو یہ بہت زیادہ اس کی کامیابی کے جو ہے نا وہ اثرات ہوتے ہیں. تو امپورٹینس آف ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہم اگر دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لنک ود دا آؤٹ سائڈرز، ان سے ہم لنک بناتے ہیں. ایکسٹرنل کمیونیکیشن لنکس آرگنائزیشن ود آؤٹ سائڈ ورلڈ، کسٹمر، انویسٹر، اسٹاک اور سپلائرز، کمپیٹیٹرز. تو اصل میں ہمارے مارکیٹرز جو ہیں، مارکیٹنگ جو کرنے والے ہیں، وہ اصل میں یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، ایکسٹرنل کمیونیکیشن ہی کر رہے ہوتے ہیں. Thus, this enables an organization to know the liking and disliking of the customers and trend of the market and stock position of products. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے جب ہم باہر کے لوگوں سے جا کر رابطہ کرتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ کسٹمر کس چیز کو لائک ڈس لائک کر رہا ہے، اور مارکیٹ میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے ہمارے پروڈکٹ کے بارے میں، اور پھر اسٹاک پوزیشن کیا ہے پروڈکٹ کی. This also brings the grievance of the customers to the notice آف دا آرگنائزیشن. تو کسٹمرز کی جو پریشانیاں ہیں، جو پرابلمز ہیں، وہ بھی آرگنائزیشن کی طرف آتی ہیں. That is why the executive rely heavily on the links with the outsiders to gather information that might be useful to their organization. تو اس لیے ایگزیکٹوز جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ باہر کے لوگوں سے لنکس رکھتے ہیں تاکہ ان سے انفارمیشن اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں گیدر کی جا سکے. دین دا پبلک امیج جو ایک ڈیولپ ہوتا ہے آلسو، یہ بھی جو ہے ایکسٹرنل کمیونیکیشن plays significantly important role in building up and enhancing public images of the business organization. تو آپ کے جو ہم باہر جا کر اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں جو بات چیت کرتے ہیں وہ ایک پبلک امیج بناتا ہے آرگنائزیشن کا. وداؤٹ پبلک امیج نو بزنس فرم کین ون دا پیپلز فیئر، بلڈ اپ گڈ ول اور کریٹ فیوریبل امپریشن. تو اگر پبلک امیج ہمارا اچھا نہیں ہوگا تو ہماری جو آرگنائزیشن ہوگی اس کا پبلک فیور ان کو حاصل نہیں ہوگی، نہ ہی اس کی گڈ ول اچھی بنے گی، اور نہ ہی وہ فیوریبل امپریشن کریٹ کر سکے گا. تو یہ دو تھے اس کے امپورٹنس ہے جی. تو اس میں بینیفٹس آف بزنس کمیونیکیشن ان جاب اینڈ کریئر. تو ظاہری بات ہے اس کی جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں جو کمیونیکیشن کی بینیفٹس ہیں وہ ساری کی ساری اس میں اپلائی ہوتی ہیں. تو اس میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ خود دیکھیں. اگر کوئی پاس پرابلم ہو تو پھر مجھے بتائیں. تھینک یو بیٹا، اللہ حافظ.